جب قرآن و سنت کے دلائل سے لوگ جو ہے نا اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اس لیے آئی کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو قائم کیا جائے، سارے حکم اس کے نافذ ہونے چاہیے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ صرف عبادات پر رک گئے، باقی جو شریعت کے احکام ہیں پوری زندگی کے لیے وہ کس طرح قائم ہوں گے؟ تو جان چھڑانے کے لیے 5 بہانے مسلمانوں کے انہوں نے نا صدر الدین صاحب نے لکھے کہ لوگوں نے یہ دیندار لوگوں نے گڑ لیے، ان میں سے 2 کا بیان کیا کہ حکومت اسلامی چاہیے، اس کے لیے اس کا کام ہے کہ وہ چوروں کے ہاتھ کاٹے، زانیوں کو سنسار کرے، جہاد وغیرہ کرے۔ جب وہ نہیں ہیں تو یہ سارے حکم ہمارے لیے جو ہے نا بالکل ختم، ہمیں صرف وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے بس میں ہے۔ جب حکومت اسلامی نہیں ہمارے پاس تو کیا ہم ان حکم پر عمل کر سکتے؟ تو مولانا نے اس کا یہی جواب دیا کہ جو علماء نے بات طے کی اور عقل کی بات ہے کہ ما لا یتم بہ الواجب فہو واجب، اگر کوئی ضروری حکم کسی چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا پورا تو پھر اس دوسری چیز کو حاصل کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نہیں، پانی کے بغیر نماز، تو پھر پانی کی تلاش لازم ہو جاتی۔ ایک آدمی کا چونکہ پانی نہیں اس لیے جان چھوٹ گئی میں نماز، ہاں، تو جو چیز فرض ہے دین میں، اور دوسری طرف عقل یہ کہتی ہے، دین بھی کہتا کہ یار یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب یہ نظام ہو۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ اسلامی حکومت کا قائم کرنا مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض ہے۔ اسلامی حکومت آئے گی تو پھر یہ سارے حکم ان پر عمل کرے گا، مسلمان بڑی ذمہ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں حکم تو یہ ہے نا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹو، زانی، سارے مسلمانوں کو ہے، یہ حکمران نہیں وہاں لکھا، مگر طریقہ اس کا یہی ہے کہ اگر لوگ اپنے آپ کرنا شروع کریں انارکی پھیل جائے گی، حکمران تو پھر عملاً کرنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ان حکموں پر عمل نہیں ہو سکتا، یعنی حکمران خلیفہ قائم کرنا فرض ہو گیا، اس کے بغیر تو سارا قرآن معطل پڑا رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا ریاض صاحب اور سارے آپ دوست بیٹھے کہ حکومت جو ہے نا اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، جیسے حضرت علی نے فرماتے ہیں امام تو ہوگا ہی چاہے وہ بر ہو یا فاجر، دنیا جب سے چلی معاشرے میں حکمران ہونا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں، نیک ہو یا بد ہو کوئی نہ کوئی کرے گا حکومت۔ نیک ہوگا تو ایسا ہے کہ اس کے زیر سایہ لوگ امن سے رہیں گے، سکھ کا سانس لیں گے، راستے پرامن ہوں گے، عزتیں محفوظ ہوں گی۔ بد ہوگا تو لوگ پھر برا جو ہے نا انجام دیکھیں گے۔ تو پھر یہ حکومت جو ہے اس کا دائرہ صرف اس حد تک نہیں رہتا کہ وہ دفتروں تک رہتی ہے، اس کے پاس ایسے ذرائع ہوتے ہیں نشر و اشاعت کے، تعلیم و تربیت کے، کہ آہستہ آہستہ عبادات کا دائرہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ کبھی نہیں کافروں نے کہا، انگریزوں نے، کہ بچیاں مسلمانوں کی ڈانس کریں، سروں سے کپڑے اتار دیں یا بے نماز ہو جائیں، مگر باطل حکومت جو ہے نا اس کے زیر سایہ رہنے کا اثر یہ ہے وہ کان بند کر کے نہیں اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے رہتی، وہ اپنی مطلب کے بندے تیار کرتے۔ تو مولانا فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی یہ تھوڑی صدیاں گزری کہ جن گھروں میں دادیاں تہجد پڑھ رہی ہیں وہاں صبح پوتیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ باطل حکومت کا نا برا اثر اپنے آپ آ جاتا، اور نیک حکومت آ جائے۔ تاریخ میں اس کی بڑی عمدہ مثال بیان ہوئی ہے کہ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ ہوا، ہر جگہ عمارتوں کی باتیں ہوتی، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا، کیونکہ وہ کرے بناتا تھا، مسجد بنائی اس نے، ہر جگہ حکمران کے مزاج کے مطابق ہی پبلک کا مزاج، عمارتوں کی بات۔ سلیمان آیا تو عاشق تھا، اس کی عشق بازی کی وجہ سے نا پھر ہر جگہ عورتوں کے چرچے، حسن کے، خوبصورتیوں کے۔ اور عمر بن عبدالعزیز آئے تو 2 سال میں جہاں لوگ بیٹھے اللہ نے یہ فرمایا، رسول نے فرمایا، قال اللہ قال رسول ہو گیا۔ حکمران جو ہے وہ یہ نہیں کہ کسی جزیرے میں بیٹھا حکومت کر رہا، وہ سارے ملک پر اثر انداز، وہ دماغ ہوتا ہے۔ اور مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں ہے سارا گاڑی کو چلانا، جدھر کو وہ لے جانا چاہے لوگوں کو جانا پڑے، بے شک دعائیں کریں، روئیں، امام کا 45 منٹ رو رو کر دعا کرے، کیا بنے گا؟ وہ گاڑی کو گنگا کو لے جا رہا، مکہ نہیں پہنچے گی، اور مکہ جانا تو اس آدمی کو بٹھاؤ جو اسٹیئرنگ سنبھالے اور مکے کی طرف لے جانے کا ارادہ۔ اس لیے حکومت کے بارے میں جو سمجھ لیں کہ حکومت کو چھیڑے بغیر ہی دین پر عمل نہیں، آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ اب دیکھیں جمعے کی چھٹی کئی بیچارے شروع سے خطبہ میں شامل، اب ان کا کام کر دیا، وقت رہ جاتے ہیں، بہت موقع ہی نہیں ملتا ان۔
غیر ملکوں میں لوگ کہتے ہیں یار وہ کمپنیاں میں نماز کے لیے وقت نہیں دیتی، اس لیے ظالم حکومت کو برداشت کرنا آہستہ آہستہ سارے دین کو ہی پھر نا ختم کر لینے والی بات ہے۔ کنز المال میں علامہ ہماری متقین نے بڑی ایک پیاری روایت لکھی ہے، مسئلہ یہ حل کرنے کے لحاظ سے بہت اہم، اور یہ چاہیے ہر جگہ لگا دی جائے کہ ملا حضرات دین بچانا ہے نا، تم چاہتے ہو کلمہ ہی رہ جائے، الاسلام والسلطان اخوان توامان، اسلام اور حکومت یہ جڑویں بھائی ہیں، لا یسلو واحد منہما الا بصاحب الاخر، ان میں سے کوئی صحیح کام نہیں کر سکے گا جب تک اس کا دوسرا ساتھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ پر اسلام اصل، اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے، ہمارا صلح یا جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی وہ بھی گر جاتی ہے، والسلطان و حارس، اور اگر عمارت ہے مگر سلطان ہے اس کا چوکی دار، گارڈ ہے اس عمارت کا، ہمارا حارس لہ ضائع، جس بلڈنگ کا کوئی محافظ نہیں ہوتا وہ پھر برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے خلیفہ حکومت کو صحیح چلاتا ہے، اسلام اس کو صحیح راستے پر رکھتا ہے، پھر ٹھیک ہوتی ہے بات۔ اور جب سے یہ بات ہوئی جو پیچھے ہم نے پڑھا نا، حکومت نے مداہنت کی، جب یہ موڑ مڑا، کیوں خلافت رشتہ قرآن گڑے، نمازیں پڑھتے رہے، حج کراتے رہے، قرآن سے جب حکومت نے تعلق توڑ لیا کہ حکومت کے معاملے میں جہاں ہماری مرضی ہوگی ہم اس کا نہیں کوئی بھی اہتمام کریں گے، سارا کام ہی خراب ہوگا۔ اب تک نہ جو باتیں واضح کرتے ہیں دین لاؤ فلاں کرو، کب لانا دین بھائی؟ جو دین کو لانے والے تھے، جن کے ذمہ تھا کہ وہ پوری امت کو چلائیں، وہی بیٹھ گئے۔